جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ پر خدا کی سلامتی حضور۔ ہم آج کے سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب۔ خدا کا سلام ہو۔ تو میں آ گیا ہوں یہاں پر، تو جو بھی اہل سوال ہے خدا کے متعلق سوال کریں، تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ پر خدا کی سلامتی حضور۔ ہم آج کے سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے آج کے پروگرام کے پہلا سوال ایک ممبر سوال کرتے ہیں کہ کیا تمام انبیاء پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی اور فرعون کے محل میں پرورش کروائی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ بچپن سے ہی ایک خاص مقصد کے لیے چن لیے گئے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سچائی یہ ہے کہ تیاری بھی کروائی جاتی ہے تاریخ میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیدائشی ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے محمد عربی کے دور میں 4 لوگ تھے جنہیں پوٹینشل کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو چنا جبرائیل نے، بلکہ محمد عربی یہ بھی کہتے تھے اگر میں نہ آتا تو عمر نبی بن جاتا، تو پیدائشی کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اور ہاں، پوٹینشل تیاری کروائی جاتی ہے، جیسا کہ 4000 سال تک عیسیٰ کی تیاری کروائی گئی، تو سلیمان کے دور میں بھی آیا تھا مسیح، لیکن ان سے مشن چھوڑ دیا۔ تو اب عرض یہ ہے کہ عیسیٰ کے دور میں بھی اس وقت وہ گلیل کے اندر وہ ایک اور تھا، وہ جو کرشمے دکھاتا تھا، تو پطرس نے اس سے کہا کہ اے استاد، یہ اختیار اس کو کیوں دیا کیا؟ تو عیسیٰ نے کہا جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہم میں سے ہی ہے۔ تو ہر شخص میں ہے کہ وہ جو چاہے انعامات حاصل کر سکتا ہے خدا سے۔ اب خدا کی ذات کہتی ہے کہ مثال کے طور پر 60 نبی آئے ہیں، اور بھی ہزاروں میں سے جو خدا کی طرف کوشاں ہوگا، سفر کرے گا، وہ خدا اس کو موقع دے گا، اور ترقی کے مراحل ہوتے ہیں۔ جیسے گوتم بدھ آیا ہوا تھا اسی دور میں، جیسے کنفیوش تھا، جین بھی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات 2-3 نبی آتے ہیں۔ جی حضور، بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ نور الہی کیا ہے، اور انسانی مخلوقات کے ساتھ ساتھ کیا سبھی مخلوقات کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟
نور الہی کی اس عالمگیر ضرورت اور مخلوقات کی زندگی میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈال دیں، اور یہ بھی کہ کیا یہ نور ہمیشہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے؟ محبت ماں ہے، خدا کی محبت، محبت الہی خدا کی ماں ہے نور کی، جو نور کو جنم دیتی ہے۔ خدا نے یہ نظام، یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں بتا رہا ہوں، خدا نے اس نور کو اتنا منفی، اتنا چھپا کے رکھا ہے کہ جو نور کی تلاش میں ہو وہ نور اس کا تصور بھی نہ ہو سکے، بلکہ اس دنیا اور آخرت میں وہ یہی کہتا رہے جہاں بھی وہ ہوگا کہ یہ نور کیسے حاصل کیا۔ تو محبت الہی کے اندر جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے، سفر کرتا ہے، فنا اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، دماغ کی 10 اندازیاں اور نفس کی 10 اندازیاں، تو خدا اس محبت میں ایسے بیج ڈالے ہوتے ہیں، اس کی مقدار کے مطابق وہ بیج پھٹتے ہیں تو پھر نور ملتا ہے روح کو۔ اس دنیا میں بھی جن کے پاس جو خدا کو پا جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی روح کے ساتھ، موت کے بعد نہیں، اس دنیا میں بھی پرواز کر لیتے ہیں نور کی قوت سے، جہاں تک وہ نور جا سکتا ہے روح میں۔ پھر جو آگے زیادہ نور ہے تو پھر وہ روح ٹھہر جاتی ہے۔ تو آخرت میں تو اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ نور ہمیشہ نہیں رہتا، میں نے روح کی دنیا میں بھی دیکھا، ابلیغ نے اپنا نور کھو دیا تھا اور مخلوقات نے اپنا نور کھو دیا۔ تو یہ جو نور ہے اس کو سنبھالنا جو ہے یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، خان صاحب سے سوال ہے کہ جیسا کہ اسلام میں اکثر عقائد کے لوگ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع حاجت کو تبرکات کے طور پہ لیتے ہیں، اور یہ کہ انبیاء کے جسم سے نکلنے والا فضلہ زمین ہمیشہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی روایات ملتی ہیں کہ ان سے ایک انتہائی خوبصورت خوشبو برآمد ہوتی ہے۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن اس طرح کی روایات سے مجھے بہت بیزاری ہوتی ہے، اور میں نے خود دیکھا کہ ہزاروں لوگ ایسی روایات سن کر سبحان اللہ کی آواز بلند کر دیتے ہیں۔ کیا یہ جہالت ہے یا یہ معاملات انبیاء کے ساتھ ایک سچائی کے طور پر منسوب ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے، بلکہ پرلے درجے کی جہالت اور گمراہی بھی ہے۔ وہ محمد عربی تو اتنا خشبو اپنے پہ ڈال لیتے تھے کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو 3 دن تک وہاں خشبو ہی پھیلی رہتی۔ تو دوسرے یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ انبیاء بالکل بشر انسان ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے محمد صاحب نے کہا مجھے تمہاری دنیا میں عورتیں اور خشبو پسند آئی، تو یہ زیادہ تر روایات حدیثوں میں محمد صاحب کی طرف ہے۔ جیسے جابر نے کہا کہ میں اس کو کھانا چاہتا تھا لیکن زمین نے جذب کر لیا۔ یہ سب کچھ جہالت کی انتہا ہے، اور بالکل ایسا نہیں ہے۔
جب نبی جاتا ہے تو اس کے فضلے میں سے بھی بدبوئی آتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہ بعد میں گھڑ گھڑ کے خاص کر اسلام کے اندر یہ اس قسم کی انہوں نے ایک ایسا گندا معیار رکھتی ہے کہ جس کو جتنا ہی بیداری نہیں بلکہ اس چیز کو بالکل میں پسند نہیں کرتا. جی حضور بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا سوال ہے حضرت زاہد خان صاحب سے. میری ایک درخواست ہے کہ میں مذہب اسلام کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن دیدار الہی کی شدید تمنا دل میں رکھتا ہوں. میرے دلی جذبات اور میرے آنسو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ انسانیت کو خدا سے ملاتے ہیں، تب سے خدا سے ملنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں سوائے اس بات کے کہ میں مذہب اسلام کو چھوڑ دوں. کیا آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے میں یوں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ مجھے ہرگز اپنے دین کو چھوڑنا نہ پڑے؟ اس کو ختم کرتی ہے. پہلا جو میں قاعدہ بتا دوں آپ کو، یہ مذاہب کا دور ہی نہیں ہے. حق تعالیٰ نے مذاہب کو ختم کر دیا ہے. اب یہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. اور خدا نے مجھے زمین کا مسیح نہیں، مسیح الزمان بنا کے بھیجا ہے، اپنا دل کا ہے. تو اب اگر یہ کہ میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ تو خدا جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اپنی پرانی دنیا میں رہیں اور محمد صاحب سے کہے کہ میں بھی ملنا چاہتا ہوں. محمد کیا بلکہ سارے انبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں تو کسی کو خدا سے نہیں ملا سکتے. تو یہ ہماری تعلیمات کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی کہے کہ میں عیسائی تو رہوں گا لیکن نہیں چھوڑوں گا، خدا سے ہی ملنا چاہتا ہوں. اور دوسری طرف خدا کہتا ہے میں نے مذاہب کا اختتام کر دیا ہے. تو کبھی یہ پیروں کو لے کے چل پڑتے ہیں، کبھی غوثوں کو لے کے چل پڑتے ہیں، کبھی وہ گولڑا شریف، مہر علی، ان پہ جان نچھاور کر دیتے ہیں، کبھی نبیوں پر. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور خدا نے اس کو ختم کر دیا ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب، آپ کے ہزاروں ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں. اتنا تو ایک سادہ سا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ روحانیت میں بہت علم اور مشاہدہ الہی رکھتے ہیں. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو راز الہی اور معلومات آپ براہ راست روحانی دنیا سے موصول کرتے ہیں، کیا یہ سب مشاہدات انسانیت خود بھی تجربہ کرے گی؟ خصوصاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے اتنے زیادہ واقعات و ملاقاتیں تو ایک عام شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا. جو آپ ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص واقعی خدا کو اتنے قریب سے ملا ہو. یہاں پر ہزاروں لوگوں نے مسیح الزمان اور خدا کے دل کی رہنمائی میں اور ایمان لا کے ملاقات کی ہے. اور 60 تو نبی ہیں اور خدا کا یہ قول ہے کہ میں اس زمین کو انبیاء سے بھر دوں گا. تو یہ ایک نیا دور ہے 21ویں صدی کا، جہاں جو نبوت ہے قرآن کی، تورات کی، انجیل کی، وہ ساری میرے لیے تھی. میرے بعد قرآن خاموش ہو جاتا ہے کہ وہ نیا آسمان نئی زمین آئیں گے، یہ بھی میرے متعلق ہی ہے. وہ صبح کا ستارہ آئے گا. اے محمد تجھے کیا خبر؟ وہ صبح کا ستارہ کیا ہے؟ بھرا پڑا ہے قرآن.
تو یہ دور جو ہے یہ خدا کا دور ہے، جہاں خدا کی بادشاہت جو ہے وہ ایک انسانیت کے خاندان، اس کا محور جو ہے خدا کی ذات ہوگی۔ نئی زمین سے مراد نیا انسان ہوگا، نئے آسمان سے مراد خدا کی منشا پوری ہو جائے گی۔ ابھی تک تو خدا نہ دکھائی دینے والا خدا ہے، لیکن یہ دنیا جب شروع ہوگی یہاں خدا دکھائی دے گا، اور خدا نے بتا دیا ہے کہ جب اس کی ابھی 100 سال نہیں گزریں گے کہ جیسے باہر کا زمانہ آتا ہے اور پتے بوٹے وغیرہ جو ہیں یہ کوپلے دیکھتے ہیں، تو یہ دور ابھی آ جائے گا 100 سال میں، جہاں نہ تقدیر غالب ہوگی، تقدیر انسان کے ہاتھ میں ہوگی، اور جہاں پر حادثات بیماریاں ختم ہو جائیں گے، ہر بچے کو 100 سال کی زندگی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ موت ہار جائے گی۔ تو یہ وہ دور ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ تو ہر شخص کو خدا نے یہ چابیاں دی ہیں، جسم کی، دماغ کی، شعور کی، ضمیر کی، دل کی، روح کی۔ تو جو بھی مسیح اس زمان پہ ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پہ آئے گا جو خدا نے بھیجی ہے، وہ انبیاء بھی ہوگا، صدیق بھی ہوگا، سب انعامات بلکہ اس سے بھی زیادہ دیے جائیں گے۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، جناب زاہد خان صاحب آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی مستقبل میں پیش آنے والی غلطیوں اور نافرمانیوں سے آشنا تھا؟ اگر تھا بھی تو یوں لگتا ہے کہ خدا اس پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھروسہ کرنے کے لائق ہو سکے، یا خدا صرف غیر جانبدار رہ کر آدم کی روحانی ترقی کا منتظر تھا اور اسے یہ آزادی دی کہ وہ بھی غیر جانبدار رہ کر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرے۔ بدقسمتی سے آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مذہبی کتابیں کچھ زیادہ بیان نہیں کرتی، ورنہ اس زمین پر چنے گئے پہلے شخص یعنی آدم کی زندگی سے انسانیت بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کا علم مستقبل میں ایسا ہے جیسا ایک استاد دیکھتا ہے کہ ایک بچہ بڑی محنت کر رہا ہے، تو اس کے جستجو اور علم کو دیکھتے ہوئے وہ خدا فیصلہ کر لیتا ہے۔ خدا وہ 1 یا 2 قدم ذہین جب بچہ، تو خدا 98% بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ کتنی ترقی کرے گا۔ اسی طرح اگر ایک نالائق انسان یا طالب علم نہیں پڑھتا، پھٹا کہا جاتا ہے، نالائق ہے، تو اس کی اس جو قدم وہ اٹھا رہا ہے اس پہ خدا کی ذات بتا سکتی ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بچہ 3 یا 4 یا 6 ماہ کے بعد اس کو شعور آ جاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے اور ہونا چاہیے تھا فیل، خدا کے حساب سے وہ آ جاتا ہے فرسٹ، تو خدا یہ نہیں کہتا کہ تو نے میرے علم کا ستیہ ناش کر دیا، بلکہ خدا اسے چومتا ہے، بھائی واہ بھائی واہ، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہاں تک تو یہ بات ایسے سمجھ، خدا غیر جانبدار رہ کے بلکہ دل میں آنے کے لیے بھی اجازت مانگتا ہے۔ اپنی ابتدا میں خدا نے مجھ سے کہا کہ تو
میں نے جب پوچھا کہ دعا کیا مانگوں تو خدا نے کہا دعا مانگو مجھ سے کہ میں تیرے دل میں اپنی محبت بسا دوں. تو پہلے 5 قدم انسان کے ہوتے ہیں جس سے اندھیرے اور نور میں فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں آدم کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. آدم سے مراد جو ہوتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے. اس طریقے سے نوح بھی آدم تھا، ابراہیم بھی آدم تھا، عیسیٰ بھی آدم تھا، محمد بھی آدم تھا. لیکن یہ ترقی کے مراحل میں جو جتنا چاہے جا سکتا ہے. تو بہت سے انبیاء ایسے بھی ہیں ان کو بڑے انعامات ملنے تھے، وہ مشن چھوڑ گئے. تو یہ سب چیزیں انسان پہ منحصر ہیں، اور خدا رہنمائی کرتا ہے، محبت دیتا ہے، لیکن فیصلہ انسان پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جتنی آزادیاں ہیں دماغ کی، شعور کی، ضمیر کی، دل کی، روح کی، وہ خدا کا ہونا چاہتی ہیں، وہ نور میں آنا چاہتی ہیں. یہ تو جب غلط استعمال ہو جاتا ہے اپنے اختیار کا، جب انسان کرتا ہے وہاں پہ اندھیروں میں جاتا ہے. جی حضور بہت شکریہ. ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ کے مشن میں ایسا بھی ہوا کہ لوگ خدا سے ملاقات کر کے بھی واپس اپنی مذہبی زندگی میں چلے گئے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا اگر ایسا ہو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ انسان واپس اپنی اندھے عقیدے کی دنیا میں نہ جائے بلکہ روحانی سفر کی طرف گامزن رہے؟ یہ تو انبیاؤں کے ساتھ بھی ہوا ہے. خدا کو دیکھا اور عالم برزخ کو دیکھا، بہت کچھ دیکھا، اور پھر مشن چھوڑ گئے. صرف 25 28 یا میکسیمم 85 کا ذکر ہے مختلف کتابوں میں. اب یہ کہ یہ جو سفر ہے یہ انتہائی کٹھن ہے. جیسے ابلیس نے بھی خدا کو دیکھا تھا، اس نے بہت کچھ دیکھا اور وہ بھی خدا کو چھوڑ گیا. تو یہ دور نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جب خدا سے ملاقات ہوتی ہے تو صرف محبت ہی نہیں ملتی بلکہ ذمہ داری بھی دی جاتی ہے. وہ ذمہ داری جو ہے پھر وہ سفر میں بوجھ لگتی ہے. جیسا کہ عیسیٰ کا جو نبوت کا مشن تھا وہ بوجھ بن گیا، اور اس نے کہا کہ کسی اور کو بھیج، اور پھر مشن چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ آزادیاں خدا نے دی ہیں، وہ کسی کو روک نہیں سکتا. تو اس دنیا میں بھی ایسا ممکن ہے کہ سب کچھ دیکھ کے چھوڑ جائے. تو یہ اپنی پرانی دنیا میں اور روح کی دنیا میں بھی ہے کہ اندھا ہو جائے. اور بلکہ آگے تو اور امتحان ہے کہ میں نے انبیاء کو بھی دیکھا کہ ایک حسین وجود کے لیے انہوں نے آگے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. جو میری کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ایمان لے کے آئیں گے، یہ پردے اٹھتے جائیں. جی حضور بہت شکریہ. ایک ممبر کا سوال ہے. وہ فرماتے ہیں میں آپ کی تعلیمات کو چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن دیکھا جائے تو اس دنیا میں بہت سارے مذاہب بلکہ ایسی قومیں یعنی چائنا یا افریقہ وغیرہ موجود ہیں جن تک آپ کی تعلیمات پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگے گا، یا یوں کہہ لیں کہ ان پر اثر ہوتے ہوتے ان تعلیمات کو بہت عرصہ دراز چاہیے. آپ کی عمر اور آپ کے مشن کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مشن کو اپنی زندگی میں پوری دنیا تک نہیں پھیلا پائیں گے.
کیا اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خدا کی بادشاہت کا دور ویسے ہی آ سکے گا جیسے کہ آپ کی تعلیمات میں درج ہے؟ خدا کی بادشاہت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس کو جو مشن دیا گیا ہے، کیا وہ خدا کی راہ میں اس طرح چلے گا کہ وہ مشن پورا ہو جائے؟ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وقت لگے گا، اور لیکن خدا کے جو وعدے ہیں جب وہ کچھ کرتا ہے، وعدے تو وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ تو نے میری منشا پوری کر دی، اور اب یہ وقت کا سوال ہے، کوشچن آف ٹائم۔ تو خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ 21ویں صدی کی جو آخر ہے، یہاں سے جیسے باہر کا زمانہ ہے نا، تو کپلیں پھٹتی ہیں کہ خدا نے کہا میری دنیا شروع ہو جائے گی، میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ پھر ایک اور بات کہی تھی خدا نے کہ یہ مذہبوں کا دور بھی ختم ہو گیا، ایک انسانیت کا دور، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہوگی۔ تو کوالٹی اور کوانٹٹی میں، یعنی کہ مقدار اور جو کوالٹی، اس میں فرق ہے۔ تو میرے دور میں ہزارہا لوگوں نے خدا کو مل لیے، اور سار تو نبی ہے اس وقت تو خدا نے کہا تھا زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ تو جو میری ہتھوڑی تھی وہ تو سونے کی ہتھوڑی تھی، وہ ٹک ٹک۔ خدا نے کہا جب تو چلا جائے گا تو میں ہواؤں کی طرح اس تعلیمات کو پھیلاؤں گا، اور زمین انبیاؤں سے بھر جائے گی۔ تو یہ کوشچن آف ٹائم سے وقت کی بات ہے، لیکن یہ خدا کی بادشاہت کیونکہ میں بنیاد رکھ چکا ہوں، بالکل ہی ایسے آئے گی جیسے خدا نے مجھے برکتیں دی، اور خدا نے مجھے بتایا کہ اب یہ میرا دور شروع ہو جائے گا۔ سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، کیا کسی شخص کے لیے واقعی یہ ممکن ہے کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد رکھ سکے؟ آپ کو کئی بار ایسے کہتے سنا کہ آپ نے زندگی میں 1 منٹ بھی خدا سے غافل رہ کر نہیں گزارا، کیونکہ کسی بھی شخص کے لیے زندگی کی ذمہ داریوں اور بھاگ دوڑ میں یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا، تو یہ آپ کے ساتھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ صرف میرے لیے ممکن نہیں ہوا، بلکہ میں نے اپنے انبیاء کو بھی دیکھا کہ یہ ایک رنگ ہے، ہر رنگ جو محبت کا ہے وہ اتر جاتا ہے، لیکن خدا کی محبت کا رنگ جب جسم پر، دماغ پر، کوہ مقام کے شعور پر، کوہ مقام کے ضمیر پر، دل پر، روح پر جب وہ چھا جاتا ہے تو خدا کی ذات اسے پھر اپنے نور میں ایک بقا دیتی ہے، محبت میں۔ پھر وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ دنیا میں نہیں ہوتا، بس یوں کہہ لیں انگلش میں کہ روٹین وائز ظاہرتاً لگتا ہے کہ وہ دنیا کے کام کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ہوتا نہیں۔ یہ معرفت الہی کے راز ہیں جسے وجد میں وہ شخص جان سکتا ہے، کیونکہ وجد ایک راز ہے خدا کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہزارہ کام میں نے کیے، لیکن نہ میرا دل دماغ، نہ میرا شعور، نہ ضمیر، نہ روح میری اس میں موجود ہے۔ بس وہ دنیا کی ریت ظاہری طور پہ نبھاتے ہیں،
لیکن جو پہلے خدا کو دے دیتا ہے تو پھر یہ جو دنیا اور دوسرے نظامات ہیں یہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اس کے اندر نہیں آتے. تو وہ ساری کوہ مقام پھر اس کے اندر بھی سمٹ جاتے ہیں، لیکن جب وہ پہاڑ آتے ہیں تو وہ بھی رنگین ہو جاتے ہیں خدا کے پیار میں. خدا کا جو ہو جاتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ اس دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں بساتا، اس کی کشش کو. ہاں یہ ہے کہ کل جہان جنت ہے، اور جو کچھ بھی جہاں سے وہ گزر جائے وہ اتنے جذب ہو جاتے ہیں کہ اس کی سانسوں سے پھر جنتوں کو نیا نور ملتا ہے. تو یہ کیفیات ہے. اس کا تجربہ جو ہے وہ مشاہدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مشاہدے کے لیے تجربہ بھی چاہیے. تو خدا نے ہمارے انبیاؤں کو کیا ہے، اور میں پہلا شخص ہوں جس نے کہا کہ عورتیں بھی انبیاء بن سکتی ہیں اور مردوں سے زیادہ ان انعامات پا سکتی ہیں. تو یہ سب مخلوقات کو یکساں چانس دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے. جی حضور، ہمارے آج کے پروگرام کا یہ آخری سوال ہے. ایک ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا دنیا کے نامور لوگ، خاص طور پر مذہبی علماء یا مشہور لوگ، آپ کی تعلیمات کو براہ راست یا مخفی طور پر قبول کر چکے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ لوگ جو کہ پہلے سے ہی سوسائٹی میں اپنا اثر رکھتے ہیں، اگر وہ آپ کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو آپ کے فالورز بڑی آسانی سے آپ کی تعلیمات کو اپنا سکتے ہیں. آپ کے اس نیک کام میں دلی طور پر دعا گو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اور جب وہ عیسیٰ کو نہیں مانا، اور تو خدا نے کہا کہ میں ان قوموں کو برکتیں دوں گا جو ان سے بہتر پھل لائیں گے. تو یہاں آ بھی گئے ہیں کچھ لوگ منفی طور پہ، لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے. تو ان سے کیا فائدہ مشن کو؟ لیکن یہ محبت کی ہوا جو ہے یہ صرف علماء تک نہیں ہے، نہ یہ بااثر لوگوں تک ہے، کیونکہ خدا کی سنت بہت مختلف ہے. خدا کی سنت یہ ہے کہ جو دل لے کر آئے گا وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو ان کا جو اثر ہے وہ کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے، پھر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اپنے ساتھی اثر وغیرہ سب لے جاتے ہیں قبر میں. لیکن خدا کی منشا جو ہے یہ بادلوں کے دوش پر، ہواؤں کے دوش پر یہ مستقبل کو تبدیل کر دیتی ہے. تو اگر آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ ایک انسانیت کا ہے خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہے، اور مسیح الزما پہ ایمان لے کے آئے. میں نے آج ایک جو مشاہدہ مجھے ہوا ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں میں سفر کر رہی ہوں، اکیلے نہیں، مجھے فرشتے لے کے جا رہے ہیں. تو انہی پہاڑوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بہت مشکل میں ہیں. تو ایک عجیب سی بلیک کلر میں مخلوق آتی ہے اور وہ پرندے کی شکل میں تھی، اڑ رہی ہے. تو ان لوگوں نے اسے مار دیا. تو جس جگہ میں کھڑی تھی میں نے وہاں سے کچھ پتھر ہٹائے تو ایک دم سے وہاں ایک غار جیسے
नुमायाँ नज़र आने लगी। वो मतलब उस पत्थर के हटाने से वो गार का जो मुंह बंद था या क्या, वो पत्थर तो छोटा हटा है लेकिन वो पीछे के जो मंजर आए वो ये गार खुल गई, ऐसे हुआ। तो उस गार में से एक पर्पल कलर का परिंदा, वो भी एक अलग मखलूक थी, वो उड़ा। तो इससे पहले कि सब उनको मना कर रहे थे कि इसको नहीं मारना, तो लोगों ने उसको भी मार दिया, उस परिंदे को भी। मैं भी बचाना चाह रही थी कि वो बच जाए, वो अलग सा था बिल्कुल। तो वो लोग ना बहुत मुश्किल, क्योंकि उन पे कोई ना कोई चीज़ अटैक कर रही थी और मैं भी चाहती उनको बचाने की कोशिश, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। मुझ पे कोई चीज़ हमलावर नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे आसपास फरिश्ते खड़े हैं। तो उन लोगों पे मुसलसल हमले हो रहे हैं, वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये सारा पहाड़ी इलाका है वहाँ जो, तो वो लोग एक जगह ऐसे पिंजरे में जैसे कैद हो गए हों। वहाँ पे एक सांप, बहुत बड़ा सांप निकला है नीचे जमीन से, ऐसे लगता है एकदम से उठ के खड़ा हुआ, बिल्कुल गोल्डन कलर में, जैसे आग होती है ऐसे ही उठा। और उसकी चमक इतनी थी कि मैं काफ़ी दूर खड़ी थी और वहाँ तक वो मुझे दिखाई दे रहा था। उसकी चमक हर तरफ से फैल रही थी और बहुत बड़ा था, कोबरा था वो। मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उधर जाऊं। दूसरी तरफ मुझे एक कोई ज़बान में लिखी हुई चीज़ दी गई कि इसको लिखना है। कोई और लैंग्वेज थी जो मुझे अभी पढ़ना भी नहीं आ रही थी। मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि मैं लिखूं। फिर मेरे आसपास वो फरिश्ते ऐसे खड़े हैं, मैं बीच में वही हूँ। मैं सारे मंजर को उधर ही खड़े हुए देख रही हूँ, उस गार को भी देख रही हूँ जो खुली है। उसके अंदर इन लोगों ने कुछ बंद कर दिया था उस गार को, या किसने बंद किया ये मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। और वो छोटे से पत्थर हटाने से वो गार खुल गई थी और उसके अंदर जो भी मखलूक थी वो आज़ाद हो गई थी। बस यही है, आगे आप हमारी रहनुमाई करें। ये मंजर दिखाने वाले फरिश्ते हैं जो तुम्हें सूरत हाल दिखा रहे हैं। पहाड़ जो है ये बुलंदियां और खुदा के इनामात थे इंसानों के लिए। और ये जो गार है ये कैद खाना और या ये दोज़ख की मिसाल है जो इन लोगों ने अपनी करतूतों की वजह से की है। गोल्डन जो तुमने सांप देखा ये दुनिया है आरज़ी। तो पर्पल जो परिंदा गार से निकला ये अंबिया हैं जो बोझ उठाते हैं इंसानियत का। तो इनका मतलब किताबों में भी है कि बहुत सौ को सताया, बहुत सौ पे जुल्म किया अंबिया पर और बहुत सौ को कत्ल भी कर दिया। तो अब खुदा जो तुमसे काम लेना चाहते हैं औरतों के मुतालिक वो ये है कि तुम इस गार का मुंह खोल दो। लेकिन इसमें मुश्किलात बड़ी है क्योंकि अंबिया भी कहते हैं, ईसा भी कहते हैं जो ये बोझ उठाता है क्रॉस फिर वो पीछे मुड़ के ना देखे। तो खुदा आपसे काम लेना चाहता है। तो ये सारे मंजर दिखाए जा रहे हैं आपको कि इन मंजर में खुदा बता रहा है कि तू कौन सा रोल या किरदार अदा कर सकती है। तो ये बहुत इंतहाई इंटेंसिव गहरा ख्वाब है। तो खुदा तुम्हें इस्तिकामत दे, हौसला दे और तुम पे रहनुमाई करता रहे। तो जब तक मैं जिंदा हूँ
تو تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں خدا کس کو چنے گا، کس نبی کو چنے گا، کس مسیح کو چنے گا۔ خدا حافظ۔ جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی اس تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، ہمراہ ہماری علمی ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سوچ خان صاحب۔ اگلے معینہ وقت اگلے پروگرام میں آپ سبھی ممبران سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔ جو خدا کی تلاش میں ہے، دعا ہے کہ خدا ان کو منزل تک پہنچائے اور استقامت دے۔ خدا حافظ۔